الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري الجعفي: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، طلباء عزیز، فضلاء کرام، بزرگان محترم، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم ایسے ماحول میں اس تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں کہ جب مولانا محمود میاں صاحب رحمہ اللہ کبھی ہمارے میزبان ہوتے تھے، اور آج ہم ان کو اپنے پیشرو بزرگوں کے صف میں شمار کر رہے ہیں۔ میں ابھی جامعہ اشرفیہ سے، وہاں کی ختم بخاری کی تقریب سے آیا ہوں۔ وہاں بھی صورتحال یہی کہ وقت متعین تھا بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کا، لیکن وہ بھی مولانا فضل الرحیم صاحب کی تعزیت میں بدل گیا۔ سو آج ہمیں بھی اس کیفیت کا سامنا ہے کہ کسی زمانے میں جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو وہ ایک میزبان کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور آج ایک تعزیتی محفل کی شکل اختیار کر لی ہے ہماری اس مجلس نے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام اکابرین جو اب ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ رحمتیں ان پر نازل فرمائے، اور ان کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں
یقیناً موت حق ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. لیکن بڑے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنا نصب العین، جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی تھی، وہ ہمارے اور آپ کے لیے بطور امانت چھوڑ جاتے ہیں. اب یہ ہمارا اور آپ کا فرض بن جاتا ہے کہ ہم ان کے نصب العین کو، ان کے مقصد زندگی کو زندہ بھی رکھیں اور اس کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی صفات مبارکہ کو مختصر الفاظ میں اس کی تعبیر کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. وہ بھی پردہ کر گئے. اب غزوہ احد کے موقع پر جب یہ افواہ پھیلی تو بہت سے صحابہ کرام وہ بیٹھ گئے، کسی نے تلوار توڑ دی کہ جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ نہ رہے تو اب کیا لڑنا ہے. اس پر اللہ رب العزت نے ایک تعلیم دی ان کو جو پوری امت کے لیے تعلیم بنی. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. تمام انبیاء دنیا سے گئے، آپ نے بھی ایک دن پردہ کرنا ہے. تو جو مقصد وہ لے کر آئے تھے کیا تم اس میں پسپائی اختیار کر لو گے؟ اور اگر پسپائی اختیار کرو گے تو اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. مفسرین ساتھ میں ایک نقطہ لگاتے ہیں بل یضر نفسہ، اپنے آپ کو نقصان دینے والی بات ہے، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دیا جا سکتا. اللہ رب العزت نے اپنی دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں اللہ نے آپ کو چنا ہے. اس اعتبار سے آپ کتنے خوش قسمت ہیں. اور جب آپ اپنی خدمات کو جاری رکھیں گے تو اپنے استادوں کے لیے، اپنے اکابر کے لیے آپ صدقہ جاریہ بنیں گے. تو جو شریعت
اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، پوری امت اس پر عمل پیرا ہے۔ لیکن امام بخاری نے جب کتاب کا آغاز کیا تو کتاب الوحی سے کیا۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو حدیث باب لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو کام بھی آپ شروع کریں اس کے لیے اس کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت عمل ہے قلب کا۔ پھر اس کا اظہار ہوتا ہے یا زبان کے ذریعے سے یا اعضاء و جوارح کے ذریعے سے۔ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے نہ تو مطالعہ کیا تھا، نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ شخص مجھے اس سے اس طرح کا سوال کرے گا۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جس سورت میں بھی جس چیز کا تذکرہ اللہ کرتا ہے اسی سے اس سورت کا نام رکھ لیتا ہے۔ لیکن سورت اخلاص میں لفظ اخلاص کہیں نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے پورے مضمون کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس کے خلاصہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم متعین کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی نیت اور اس نیت پر مبنی عمل جب ایک ذات واجب تعالی کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس کو اخلاص کہیں گے۔ تو وہ بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، پتہ نہیں کس زمانے سے ان کے دماغ میں یہ سوال تھا، بڑے توقف کے بعد کہتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے کہا شکر ہے۔ تو 2 جلدوں پر مشتمل احادیث کا یہ مجموعہ، یہ دنیوی زندگی میں عمل کا لائحہ ہے۔ تو پہلے کہہ دیا انما الاعمال بالنیات۔ لیکن آخرت میں اعمال کی قبولیت وہ ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تو اعمال قبول ہیں، ایمان نہیں ہے اچھے کام بھی کرو تو آخرت میں کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے
بعض شارحین یہ فرماتے ہیں کہ کتاب الوحی یہ بمنزل مقدمہ کے ہے، اور جب امام مقدمہ سے فارغ ہوا تو اب وہ کتاب الایمان سے آغاز کرتا ہے۔ تو صحیح بخاری کا اصل ابتدا کتاب الایمان سے ہے، کیونکہ تمام اعمال کا آخرت میں اور ابدی زندگی میں قبولیت کا مدار ایمان پر ہے۔ لیکن جب کتاب الایمان کا ذکر کیا اور اس کے ذیل میں جتنے ابواب آئے ہیں اور پھر جتنے احادیث آئے ہیں وہ ایجابی پہلو سے آئے ہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ مومن ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ مومن ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ مومن ہیں۔ اور کتاب کا اختتام کیا تو وہ بھی کتاب التوحید پہ، تو ابتدا بھی عقیدے سے اور انتہا بھی عقیدے پر۔ لیکن کتاب التوحید کے ذیل میں جتنے ابواب آئے ہیں غالباً 58 ابواب ہیں، اور اس کے ذیل میں جتنے احادیث آئے ہیں اس میں منفی پہلو ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ کا مومن نہیں ہے، یہ عقیدہ ایمان سے متصادم، یہ عقیدہ ایمان سے متصادم۔ اور یہ آخری باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو یہ اعمال ایسے نہیں ہیں کہ دنیا میں آپ نے کیے اور بس اڑ گئے۔ دنیا میں عمل ہے ولا حساب، اور آخرت میں حساب ہے ولا عمل۔ تو آخری باب میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھیں گے ترازو عادل کے قیامت کے روز۔ موازین جمع ہے میزان کا۔ میزان وزن سے ہے، مصدر مثال واوی ہے، اصل میں میوزان تھا، واو ساکن ما قبل و مکسور آنا بیا بدل کردن تو میزان ہو گیا۔ اب موازین سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترازو متعدد ہیں۔ اگر ترازو متعدد ہیں تو باعتبار اشخاص کے، باعتبار اقوال کے، باعتبار اعمال کے، اور بعض شارحین کہتے ہیں کہ نہیں، میزان ایک ہی ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان و زمین سب ایک پلڑے میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو جب ترازو ایک ہے اور میزان کی جمع موازین لایا گیا ہے تو یہ اس طرح کا جمع آتا ہے کبھی کبھی تفخیم کے لیے۔ ہمارے معزز مہمان اگر ہوں تو جب ہم اسٹیج پر ان کو بلاتے ہیں تو جمع کی صیغے کے ساتھ بلاتے ہیں، لتفخیمہ، لفخامتہ۔ ہمارے محترم مہمان تشریف لا رہے ہیں، ہمارا مہمان لا رہا ہے، اس طرح نہیں بولتے ہم۔ تو جمع کا صیغہ فرد کے لیے، تفخیم کے لیے ہے، جیسے وَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ،
تو نوح تو ایک پیغمبر تھا، ان کے زمانے میں تو کوئی اور پیغمبر نہیں تھے، اور اس کے باوجود صفت مرسلین کے ساتھ تفخیم کی وجہ سے لایا گیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو ہوں گے عدل کے، تو صفت اور موصوف کے درمیان تو مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، اور اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع۔ یہاں پر موصوف وہ تو ہے جمع اور صفت ہے مفرد، تو بظاہر مطابقت نہیں ہے۔ تو ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے کہ یہاں پر ایک مضاف مقدر نکالو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، تو ذوات صفت بھی جمع آ گئی۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ قسط مصدر ہے، اور مصدر میں مفرد تثنیہ اور جمع مساوی ہوا کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط کہا جا سکتا ہے۔ اور موازین جمع ہے موزون کا بھی۔ پہلے تو ہم نے کہا کہ موازین جمع ہے میزان کی، جیسے مواعید جمع ہے میعاد کی، لیکن قرآن کریم نے موازین کچھ موزون کا جمع بھی بیان کیا ہے، جیسے مشاہیر جمع ہے مشہور کی، تو وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو وہاں تو مقصود موزون ہے۔ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ اے لا تنقص الموزون۔ لیوم القیامہ، یا تو لام زائدہ ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا تعلیل کے لیے ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یا توقیت کے لیے ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِوَقْتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بمعنی فی کی بھی کر سکتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور انسان کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے۔ یہ جملہ امام بخاری کا ہے، اور رد ہے معتزلہ پر جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اعمال و اقوال اعراض ہیں، وَالْأَعْرَاضُ لَا تُوزَن۔ تو اس دور میں تو سائنس نے بدیہی طور پر باطل قرار دے دیا ہے، اب تو اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے اس وقت رد کر دیا ان کی اس رائے کو۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یہ امام بخاری اپنی عادت سے مجبور ہے کہ جو ترجمہ الباب لاتے ہیں اس میں اگر کوئی لفظ ہے تو اس کے اگر مشابہ اسی مادے سے دوسرا لفظ بھی قرآن میں ہے تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ترجمہ الباب میں ذکر کر دیں۔ تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قاف سین طا کے مادے سے ایک لفظ موجود ہے، تو اسی طرح قاف سین طا کے مادے سے القسطاس کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ لیکن آگے کہا ہے وَفِي الرومیہ، العدل بالرومیہ، تو قرآن تو عربی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ، تو قرآن کریم عربی میں ہے، اور فصاحت و بلاغت میں مقام اعجاز پر فائز ہے۔
تو جو کلام عربی میں ہو اور اس کی فصاحت ہو یا بلاغت ہو اور وہ بھی مقام اعجاز پر، تو پھر کلمہ عجمیہ کو قرآن میں کیوں لائے؟ تو بعض دفعہ ایک کلمہ عجمی ہوتا ہے لیکن عربوں میں استعمال ہوتے ہوتے وہ معرب بن جاتا ہے، تو اس کو بھی جیسے عربی کلمے کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بھی مختصر معنی میں پڑھا ہوگا کہ قرآن کریم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اور جو بمقام اعجاز کے ہے، اس سے مراد کلمات عربیہ نہیں بلکہ اسلوب عربی ہے، اور ایک کلمہ دون کلمہ اگر عجمی آ جائے اور اللہ اس کو استعمال کرے تو چونکہ اسلوب عربیت میں فرق نہیں آتا، اس لیے اس کی فصاحت و بلاغت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور یا توافق لغات ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے، پشتو میں بھی ہم اسی لفظ سے پکارتے ہیں، سرائکی میں بھی اسی میں، اردو میں بھی اسی میں، فارسی میں بھی اسی میں، عربی، اور ہر ایک دعوے دار ہوتا ہے کہ میری زبان کا لفظ ہے۔ جیسے صابن، پٹھان بھی صابن کہتے ہیں، پنجابی بھی صابن کہتے ہیں، سرائکی بھی صابن کہتے ہیں، بلوچی بھی صابن کہتے ہیں، فارسی بان بھی صابن کہتے ہیں، عربی بھی صابن کہتے ہیں، اور ہر ایک کہتا ہے یہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ صندوق، اب صندوق کا لفظ جو ہے ہر ایک کہتا ہے کہ میری زبان کا لفظ ہے۔ تو توافق لغات کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے اگر رومی ہے تو یہ عربی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو نظام اور یہ جو علم، اس کا حساب کیا جائے گا۔ اب یہ بخاری اس کو سند کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، بغیر سند کے نہیں۔ تو جیسے ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت میں بھی سند ہے، اگر ہم طریقت کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی سند ہے، اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں وہاں بھی سند ہے، اور تمام سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتا ہے۔ لیکن ہمارے اکابر نے جو شریعت ہمیں حوالہ کی ہے وہ کسی محدود فکر اور نظریے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جامع، آفاقی اور عالمگیر نظریے کی بنیاد پر ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو جب اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو اس کو بھی کسی محدود معنی یا مفہوم سے نہ دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو ما انا علیہ و اصحابی، اب اس میں ایک ہے ما اور دوسرا ہے انا علیہ و اصحابی۔ ما سے مراد سنہ، انا علیہ و اصحابی سے مراد جماعہ۔ اور پھر ایسا نہیں کہ یہ نام ہم نے تیار کیا ہے، ہم نے گھڑا ہے، بلکہ
اللہ رب العزت جب فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تسود وجوہ ہے وتسود وجوہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی جو شرح کرتے ہیں، یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلال، تو یہ کوئی آپ نے اور ہم نے نہیں بنایا، اور ہمارا جو دارالعلوم دیوبند ہے یا اکابر دیوبند، یہ کوئی تنگ نظر یا محدود فکر کا فرقہ نہیں ہے، یہ اسی اہل سنت والجماعت کے فکر کا نشاد ثانیہ ہے جس نے بر صغیر میں فروغ دیا اور عالمی سطح پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو اس اجتماعیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہر آدمی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے اور پھر خود کو دین کا معیار سمجھتا ہے اور پوری امت کو کہتے ہیں کہ یہ تو بس روایتی قسم کے لوگ ہیں۔ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو ہمارے اکابر نے جس اجتماعیت کو سامنے رکھ کر ہمیں شریعت حوالے کی ہے، اب جو بھی الگ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں معیار ہوں۔ اب پورے بر صغیر کے علماء، ہندوستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، پاکستان کے ہوں، اگر تمام کے تمام اور تمام مکاتب فکر اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ مسلح جنگ نہیں، اس اجماع سے ہٹ کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ پر تو جہاد فرض ہے اور مسلح جہاد فرض ہے، وہ اس کا تفرد ہے۔ اب جب امت فرقوں میں بٹے گی، تفرقہ آئے گا، تو اس تفرقے کا ایک تعبیر تو خود رب العالمین نے کی ہے، وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِثَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ یہ عصر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو مجھے تو کہا گیا، ہاں تو مجھے تو کہا گیا کہ عصر ہم پڑھ چکے ہیں، میں تو اس خیال سے بول رہا ہوں۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کلمتان خفیفتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ حضرات بھی پڑھ لیں اس کو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔